بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 17ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول اخلاق و عمل، حکایت نمبر 17، عنوان خدمت کی عظمت۔ ایک آدمی نے سلام کیا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جن بزرگ کو اس نے سلام کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی۔ طبرانی، بہقی اور حاکم کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اعتکاف میں تھے۔ واقعے کی تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی ہی میں وہ اعتکاف کر رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آدمی بڑا رنجیدہ اور اداس ہے، تو اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، ایک دوست کا کچھ حق مجھ پر نکلتا ہے، مطلب تھا کہ کچھ قرض مجھ پر نکلتا ہے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں ایسا مجبور ہوں کہ قرض ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض دو تو یہ سمجھو کہ تم اس سے سلوک کر رہے ہو۔ سلوک اور احسان میں آدمی کو چاہیے کہ ظرف بڑا رکھے، احسان یا سلوک کے بعد تانا نہ دے، اسے جتلائے نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ساری برکتیں چھین لیتا ہے۔ حکم یہ بھی ہے کہ جو مقروض ہو اسے مہلت دو، معذور یا مجبور آدمی پر جبر کرنا اچھا نہیں ہے۔ قرض واپس لینے میں رعایت کرنا اور مقروض کو سہولت دینا ایک خوبی ہے جسے اسلام پسند کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے، دوسری طرف قرض لینے والے، احسان اٹھانے والے سے کہا گیا ہے کہ جس محبت اور خلوص سے قرض لیتے اور احسان اٹھاتے ہو، اسی محبت اور خلوص سے اسے واپس کر دو۔ واپس کرنے میں اگر خوش دلی نہ ہو تو یہ بات اللہ کو بری معلوم ہوگی۔ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ احسان کرنے والے کو ستاؤ یا پریشان کرو۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کی سزا ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس شخص کی مصیبت کا حال سنا تو اس سے کہا، کیا میں تمہارے بارے میں اس شخص سے بات چیت نہ کروں؟ اس نے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ضرور بات کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اپنی جگہ سے اٹھے، جوتے پہنے اور مسجد سے باہر نکلنا چاہا۔ اس شخص نے دوڑ کر انہیں روکا، بولا، ابن عباس، آپ کہیں یہ بات تو نہیں بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں ہیں؟ حکم ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں ہو تو مسجد سے باہر نہ نکلے سوائے خاص موقعوں کے۔ اس شخص نے سوچا، قرض ادا کرنے کے لیے مجھ سے جو اصرار میرا قرض ادا کرنے والا کر رہا ہے، اس سے روکنا کوئی ایسا خاص کام تو نہیں کہ جس کے لیے ابن عباس اعتکاف سے نکلیں، اس لیے انہیں یہ بات یاد دلائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عزیز من، میں یہ بات نہیں بھولا کہ میں اعتکاف میں ہوں، لیکن میں نے اس ذات اقدس سے یہ بات سنی ہے جن کا یہ مزار مبارک ہے، اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف تھا، کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے چلا اور اس کی سہولت کے لیے کچھ کیا تو یہ بات 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ جس نے 1 روز کا اعتکاف بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، اس شخص اور جہنم کے درمیان الہ العالمین 3 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا، اور یہ فاصلہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اعتکاف سے نکل گئے کہ ایک مصیبت زدہ شخص کے کام آئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا یہاں اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ مضمون سے خدمت کی عظمت کا سبق ملا، لیکن اگلے وقتوں کے تھے یہ لوگ، اب ایسے لوگ نایاب ہیں۔ اب خدمت کی عظمت خدمت کی زحمت بن گئی ہے، اور اس زحمت کی قیمت بھی ہے۔ نہ محسن میں ظرف ہے، نہ احسان مند میں شکر گزاری۔ کوئی دے کر پچھتاتا ہے تو کوئی لے کر پچھتاتا ہے۔ اب ہر خدمت کے پیچھے مقصد اور ہر عظمت کے پیچھے دکھاوا ہے۔ کوئی کسی کے کام آنے کے بجائے اپنے کام کروانا پسند کرتا ہے، کسی بھی قیمت پر، چاہے فائلوں کو پہیے لگانے پڑیں یا لفافوں کی برسات ہو، قیمت ایک بریانی کی پلیٹ ہو یا ایک جھوٹا وعدہ ہو۔ ہر قسم کے آفرز مارکیٹ میں موجود ہیں، جیسا بندہ ویسے دام، آم کے آم گٹلیوں کے دام، بلکہ اب تو دانہ
چھلکے کو بھی کیش کراتے ہیں۔ جیسے جیسے قدریں بدل رہی ہیں، محاورے بھی بدل رہے ہیں۔ اب محاورہ کچھ یوں ہے کہ آم کے آم گٹلیوں کے دام، اگر جملے کے وزن کا خیال نہ کریں تو چھلکوں کا جیم۔ ویسے آج کل وزن کا معاملہ بھی سارا گڑبڑ ہے، نہ ترازو میں وزن ہے نہ انسان میں وزن ہے، کیونکہ آخرت کی ترازو سے بے نیاز ہیں ہم۔ کسی کے کام آنا تو دور کی بات، اگر کوئی شخص خود ہی محنت کر کے کچھ اوپر آ جائے تو لوگ اس کے پاؤں سے لٹک کر اسے زمینی حقائق سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس زمینی حقیقت کو ٹانگ کھینچنا کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی ٹانگ کے بارے میں حساس ہوتے ہیں اور اس کے کھینچے جانے کو بہت برا گردانتے ہیں، وہ خشوع و خضوع سے دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ نیک، اعلیٰ ظرف اور اچھی قدروں کے حامل شخص کو بے وقوف کہتے ہیں، کیونکہ معاشرے کا چلن کہہ رہا ہے کہ اچھائی بری ہوتی ہے۔ اب اس معاشرے میں کس سے جا کر پوچھیں کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔